السلام علیکم ناظرین، محمد سعید الرئی قرآن کے طالب علم ہیں، اقتصادیات پہ دسترس رکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا معاشی ترقی بھی نہیں ہوگی۔ سعید الرئی کی طرف چلتے ہیں کہ ان کا موقف کیا ہے، معاشی استحکام یا سیاسی استحکام؟ جی رئی صاحب۔ جزاک اللہ والخیر، نحمد و نصلی علی رسول کریم۔ آپ نے بہت مختصر نقطہ چھوڑا ہے لیکن بہت اہم ہے جی کہ معاشی اصلاح اور سیاسی اصلاح ان کا آپس میں ربط کیا ہے۔ میں اس سلسلے میں بہت ساری اقتصادیات پر آگے لیکچر دے چکا ہوں۔ میں آج بہت مختصر بات کروں گا، مختصر، اور میرا جو میں مفہوم لوں گا، جو میں نے اسٹڈی کیا ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 23 سال میں کیا ہوتا رہا اور آپ کے بعد خلفائے راشدین نے کیا کیا۔ یہ ہمارے لیے اصل نمونہ تھا جس پر ہم نے کمزوری دکھائی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے متعلق ایک حدیث ہے، سوسو ایمانکم بالصدقات، کہ سیاست اور جس میں آپ کا ایمان ٹیسٹ ہوتا ہے وہ صدقات سے ہوتا ہے۔ صدقات جو ہیں وہ اسلامی معاشی نظام کا حصہ ہے، جو اللہ کا حق ہوتا ہے نا، صدقات، انما الصدقات للفقراء مساکین، عاملین، قرآن میں ہے، فرض ہے۔ تو اسی جملے کو یاد کر لیں، سوسو ایمانکم بالصدقات، یعنی سیاست صدقات سے ہوگی، اور اس میں ایمان کا بھی ٹیسٹ ہے، ایمان بھی ٹیسٹ ہے۔ کیوں کہ صدقات کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ یاخذ الصدقات، اللہ صدقات، یہ صدقات جو ہوتے ہیں یہ اللہ کا حق ہوتے ہیں، یہ بیت المال میں جو جاتا ہے، آتو حقہ ہاں بیت المال میں جاتا ہے، جو آپ ٹیکس دیتے ہیں وہ بیت المال میں جاتا ہے، آتو حقہ یوم حصادہ، اس کو کہا ہے اللہ یاخذ الصدقات۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ہماری کچھ کمزوری ہوئی ہے، سیاست میں بھی کمزوری ہے، اور یہ معاشی نظام جو صدقات کا اکنامک سسٹم ہم نے چلانا تھا وہ اس میں کمزوری ہوئی ہے۔ اور اس کی کمزوری میں بتا دیتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور قرآن میں بھی ہے، المال والاولاد فتنہ، آپ کا مال اور اولاد جو ہے امتحان ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فتنت امت، ہماری اس امت کا امتحان مال ہے، المال فتنہ، اس امت کا امتحان مال ہے۔ اب مجھے بتائیں، جس چیز میں آپ کا امتحان ہو اور اس میں آپ پرواہ بھی نہ کریں، غور بھی نہ کریں، اس کو نافذ بھی نہ کریں، تو پھر تو یہی ہوگا جو مسلمانوں کا ہے۔ مسلمانوں کا ساری دنیا میں دیکھیں، ہمارا معاشی نظام سب سے کمزور ہے، کسی جگہ بنا ہی نہیں ہے، دوسرے ملکوں نے بنایا ہے اور بہت اچھا بنایا ہے اور وہ ترقی بھی کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارا نہیں بنا، ہم نے تو رسول پاک سے قرآن میں ہے کنتم خیر امت، یہ امت خیر والی، خیر جو عربی میں قرآن میں آیا ہے، خیر الشدید، مال کی بہت، خیر بھی مال کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہ نیکی تب بنتی ہے جب آپ اس کو اللہ کے حق میں خیرات کریں گے، لیکن خیر کو آپ نے مال کے مفہوم میں نہیں سمجھا، ایسے ہی، کیونکہ سورہ نمبر آیت نمبر 2/272 میں اس خیر کی تقسیم 3 حصوں میں بتائی، اور وہ میں اکنامک سسٹم میں نہیں جا رہا، ورنہ اکانومی جب آپ نے چلانی ہے تو اپنے مال کی تقسیم، جیسے قربانی میں 3 حصے ہوتے ہیں، موت کے اوپر 3 حصے ہیں، تو یا ایک باغ کی آمدنی آپ نے کہا تھا میں 1/3 صدقہ دیتا ہوں، گورنمنٹ ٹیکس، 1/3 میں اس میں ری انویسٹ کرتا ہوں اپنے کاروبار میں، اور 1/3 آپ کی محنت کا ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی وہ اکانومی وہ 3 سیکٹرز میں چلتی ہے، میں اس پر نہیں جاتا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جب خیر امتن ہے اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں اس میں وجہ کیا ہے، ہم نے دھوکہ کہاں کھایا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میرا نظام جو ہے یہ کچھ 70 سال تک چلے گا، پھر کذب، جھوٹ پھیل جائے گا۔ صدقات کی روٹ صدق ہے، سچائی، اور اس کا الٹا کذب ہے۔ سورہ لیل میں ہے، آتا واتقا وصدق بالحسنی فسنیسرہ لیسرا باخلا واستغنی کذب بالحسنی۔ تو صدق کا الٹا کذب بتایا ہے۔ صدق بالحسنی امام ابو حنیفہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اس کا مطلب لا الہ الا اللہ، کیونکہ صدقات جو ہیں اللہ کا حق ہوتا ہے۔ 23 سال تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں یہ تبلیغ کرتے رہے، مکہ میں 13 سال، کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کا حق دینا، صدقات دینا، اللہ کا دین قرض دینا، اور یہ امت نے وہ چیز بھلا دی، کسی کو نہیں پتا لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے۔ میں جب بات کرتا ہوں میری طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں
بیسک کنسپٹ جو ہے نا وہ صدقات کا ہے. ہاں نہیں تو اللہ کا حق ہے نا. اللہ کا حق ہے وہ آپ کا صدقات دینا کلمہ ہے. ہی نہیں مکمل ہوا تو باقی کیا چیز مکمل ہوئی؟ جی جی. لا الہ الا اللہ کا مطلب تو آپ نے یہ بتایا تھا کہ اللہ کا حق دینا ہے. تدین الارض وتؤدل الجزیہ یہ آپ کی حدیثوں میں موجود ہے، آپ کے مکہ میں موجود ہے. آپ بار بار یہ کہتے تھے لیکن آہستہ آہستہ امت نے یہ کلمہ بلا دیا. دیکھیں ایک ہے صلاۃ، ایک ہے اس کا لغوی معنی صلاۃ صلہ رحمی جس کو ہم کہتے ہیں درود وغیرہ کسی پر، اور ایک صلاۃ آپ کا اصطلاحی معنی دینی معنی جس میں آپ قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. ایک رکعت میں یہ تین چیزیں نہ ہو تو آپ کی صلاۃ نہیں ہوتی. یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے، دینی معنی. تو ایک لغوی معنی ہوتا ہے، ایک دینی معنی. اسی طرح نماز، اسی طرح آپ کا روزوں کا بھی روزہ بھوک نہیں ہے، اس کا ایک خاص طریقہ ہے روزہ رکھنے کا. اور اس طرح حج کی زیارت تو بہت ساری جگہوں پر آپ کرتے ہیں، لیکن حج کی زیارت میں ایک طریقہ ہے کیسے منات میں جانا، قربانی کرنی، طواف کرنا. تو ایک ہے دینی مفہوم. کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے. کافر بھی کہتے تھے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، ان سے پوچھو زمین آسمان کس نے بنائی تو وہ کہتے ہیں اللہ نے. ہم بھی کہتے ہیں اللہ نے بنائی. لیکن یہ تو ایک لغوی معنی ہے نا. اس کا جو عملی مفہوم تھا وہ تھا اللہ کا حق دینا. وہ غائب ہو گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں. آپ کے علماء میں 1300 سال میں کسی نے اس کی تشریح کی کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب رسول پاک کا تھا کہ اللہ کا حق دینا. یہ آنا چاہیے تھا نا، جب آپ کے سامنے ہی نہیں ہے. اللہ کا حق سے مراد بھی یہ صدقات صدقات ہے نا. میں نے کہا اللہ یاخذ صدقات، یہ نہیں آپ مکہ میں کہتے رہے ہیں کہ اس لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کا حق صدقات، دین، قرض جو بھی ہے وہ دینا. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آپ یمن میں بھیج کر آخری 23 سال کے بعد یہ بھی وہاں پر بھی آپ نے بتایا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب تھا قوم کو بتاؤ کہ صدقات دینا. جب یہ ہمیں پتہ ہی نہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب صدقات دینا ہے تو پھر دین کیسے بنے گا؟ ہوا یہ ہے کہ ہم زبانی باتوں میں تو چلے گئے. کابرا مقتن عند اللہ تقولون ما لا تفعلون، باتیں تو بڑی کرتے ہو، لپڑ لپڑ لپڑ، اور عمل فعل نہیں ہے. تمام عبادات کا ایک قولیہ ہے طریقہ اور ایک اس کا فعلی عملی طریقہ ہے. تو لا الہ الا اللہ آپ کہتے ہیں، آپ نماز میں کہتے ہیں، آپ اذان میں کہتے ہیں، یہ تو قول ہو گیا. لیکن اس کا عملی تھا کہ اس کو نافذ کیسے کرنا ہے کلمت اللہ کو. جہاد میں بھی اسی طرح نافذ ہوتا تھا. جب آپ جہاد کرتے تھے یہی شرط لگاتے تھے، یا مسلمان ہو کے صدقات دو، نہیں تو جزیہ دے دو، پھر ہم آپ سے لڑائی نہیں کریں. یعنی ایک غیر مسلم جو ہے اس کو بھی اجازت تھی کہ اللہ کا ٹیکس دے دو، اللہ کا حق دے دو، باقی اپنی عبادات جو مرضی کرو. اللہ کلمت اللہ آپ نے اس کو بھولا گیا. آپ کی کسی تفسیر کی کتاب میں کلمت اللہ کی یہ اہمیت نہیں ہے. جب کلمت اللہ ہی نہیں پتا علماء کو تو یہ کس قسم کے علماء ہیں؟ میں ان کو جاہل سمجھتا ہوں. اور جب سب سے پہلے جب لوگوں نے انکار کر دیا تھا ابو بکر صدیق کے زمانے میں، کافر من کافر من، وہ کفر میں چلے گئے، انکار کر رہے تھے نا. تو پھر ابو بکر صدیق نے ان کے خلاف جہاد نہیں کیا، تلوار نکالی. ہاں تو واللہ بقاتل من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ انہوں نے کہا، اور پھر جہاد کیا. تو بات یہ ہے جب اتنا کچھ ہمارے سامنے ہے تو آپ کی تفاسیر کتاب اٹھا لیں. وہ قرآن میں لکھا پچھلی قوموں نے گدھوں کا بوجھ اکٹھا کیا ہوا تھا، آپ نے بھی اتنی تفسیریں 30 والیوم کی. آپ کے بڑے بڑے اس زمانے میں علماء ہیں، لیکن کلمت اللہ لا الہ الا اللہ کے بغیر ہے تفسیر. بھائی لا الہ الا اللہ کے بغیر آپ تفسیر کس طرح لکھ سکتے ہیں جب لا الہ الا اللہ کا آپ کو مطلب ہی نہیں پتا؟ تفسیر تو ہوتا ہے جو عملی طور پر کام کرنا ہے نا، وہ تو ہے ہی نہیں آپ کا. تو ایمان کے ساتھ عمل صالح اس لیے کہا ہے سوسو ایمانکم بالصدقات. یہ صدقات جو ہے عمل صالح ایسی ہے، انما الصدقات الفقراء والعاملین. یہ عامل جو متصدق ہوتے تھے، جو ٹیکس لیتے تھے، ان کو عاملین، وہ عمل صالح ہوتا تھا. وہ ہم نے تو خیر امت نہ بنی، کیونکہ رسول پاک نے کہا میرے گھر سے جو بھی جائے گا جدل الخیر، خیر کی تعلیم لے کے جائے. آپ کے صحابہ اکرم و صحابی اخیارکم وہ بڑے دولت مند اور معاشی طور پر مضبوط ہو گئے تھے، تبھی تو اسلام پھیلا ہے. اور آپ کا خیال ہے حضرت عمر کے زمانے تک اسلام ایسے ہی آدھی دنیا تک پھیل گیا. معاشی اسٹرینتھ ہے نا، گھوڑے مضبوط رکھو، طاقت پیدا کرو، پھر ہی ہوگا نا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب تک اکانومی میں اور اسپیشلی ٹیکسز سسٹم صحیح نہیں کریں گے، آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 7 میں حکومت اسٹیٹ کی ڈیفینیشن ہے وچ امپوزز ٹیکس. وہی جو ہم نے کہا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. آپ کے آرٹیکل میں بھی کہ اسٹیٹ ریاست کی ڈیفینیشن ہے جو ٹیکس لگاتی ہے، بس اور کچھ نہیں ہے. بات ٹھیک ہے آپ کی. اب ٹیکسز ہوتے ہیں گریجول، جس کی آمدنی کم ہے اس کو کم، 2.5، 5، 10، 20 یہ شریں.
جس کی آمدنی زیادہ ہے اس کو زیادہ ٹیکس. ہمارے ملک میں یہ بھی نہیں. ٹیکس لیکن کا جس نظام کی آمدنی زیادہ ہے اس کو ہم ریلیف دیتے ہیں, ٹیکس کا نظام سبسڈی دیتے ہیں. ہم الٹے طرف جا رہے ہیں. تو یہ ٹیکس کا نظام صحیح کریں. جو بھی گورنمنٹ آتی ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں. اگر معاشی طور پر اکنامک سسٹم ٹھیک نہیں کریں گے تو آپ کی نہ سیاست چلے گی اور ملک کمزور سے کمزور ہوتا چلا جائے گا. میں نے موٹی بات کر دی ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. کوئی لمبی کہانی میں نہیں سناؤں گا. جی جزاک اللہ بہت خیر. شکریہ سعید الرئی. ناظرین بہت پیاری خوبصورت بات کی کہ جب تک ہمارا معاشی سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت ہماری معاشی ترقی بھی ممکن نہیں. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. دیکھتے رہیے گا ET نیوز. اجازت. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر.